بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا اور پوری آبادی رحمتوں کی گود میں محو خواب تھی۔ آسمانوں کے دریچے کھل گئے تھے۔ فضائے بسیط میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آ رہا تھا۔ اچانک اس خاموش سناٹے میں بہت دور ایک آواز گونجی۔ فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا۔ شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی۔ میخانہ عشق کا دروازہ کھلا، کوثر کی شراب چھلکی اور جذبہ اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا عالم ڈوب گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی، جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شوق برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، گلشن اسلام کی شادابی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی ہوئی لاشوں کو خوشنودی حق کی بشارت مبارک ہو۔ مبارک ہو خون کا آخری قطرہ جو ٹپکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح یہ ٹوٹا ہوا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ 6 سال کے یتیم بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر چونک پڑی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر غور سے سنا۔ سنتے ہی دل کو چوٹ ابھر آئی، آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل ہو گئیں۔ 6 سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا۔ فرتے محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بےتاب ہو گیا۔ گلے میں باہیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہاں تکلیف ہے تمہیں؟ ایک ناسمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کے اس سوال پر ماں کا دل اور بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے یک بیک جذبات کا دھارا پھوٹ پڑا۔ گرم گرم آنسوؤں سے آنچل کا کونا بھیگ گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے۔ تمہارے گریہ الم سے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ چپ ہو جا، مت رو میرے لال۔ مگر بچہ روتا رہا۔ وہ بضد تھا کہ ماں کیوں رو رہی ہے۔ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جنہیں ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی زد پر ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقائے کونین نے اپنے جانباز وفاداروں کو آواز دی ہے کہ آج غیرت حق کا سمندر ہلکورے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری شکن مٹ جائے گی۔ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ مادران ملت جو سپیدہ سحر کی روشنی میں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے حضور رسالت مآب میں حاضر ہوں گی۔ کتنی قابل رشک ہوں گی ان کی یہ التجا، یا رسول اللہ، ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائے ہیں۔ اس آرزو میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سیراب ہوگا۔
یا رسول اللہ، ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرما لیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آواز بھر گئی۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر مچل گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش آج میری گود میں بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو میں اپنا نذرانہ شوق لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشمے سے آنسو ابلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے ماں؟ تمہاری گود خالی تو نہیں ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے کر جائیں گی اور تم مجھے کو لے کر چلنا۔ ماں نے چمکارتے ہوئے جواب دیا، بیٹا میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے جوانوں کے کس بل کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال، وہ قتل و خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کمسنی کے باعث ہم میدان کارزار میں جانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہماری قربانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی تو زہ نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس کا تو غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان ہے، اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے فرط محبت سے بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے منہ تکنے لگی۔ اس کم سنی میں داناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی نگراں ہے۔ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ جلوہ زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمار شوق لیے مسجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خورشید کی پہلی کرن کے نظارہ کے لیے ہر نگاہ اشتیاق و آرزو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ جو نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے لیا گیا، باقی واپس کر دیے گئے۔ انتخاب کے کام سے فارغ ہو کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا بچہ لیے کنارے کھڑی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اس خاتون سے جا کر دریافت کرو وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا، دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ خاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج رات کے پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے۔ اعلان سن کر دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی۔ 6 سال کا یہ یتیم بچہ ہے، یہی کل متاع زندگی ہے جسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی، سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا، میرے شہزادے تم ابھی کمسن ہو، محاذ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو۔ جب تمہارے بازو میں کس بل پیدا ہو جائے گا تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔
بچے نے اپنے تتلاتی ہوئی زبان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن کیا میدان کارزار گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا بھی کام نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے گئے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی۔ وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہیں کہ آج میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا، سارے مجمع پر رقت طاری ہو گئی۔ حضور بھی فرط اثر سے آبدیدہ ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج اللہ کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے اور اللہ کے یہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ خوش نصیب بچے آگے چل کر بہت بڑے فقیہ اور کاتب وحی بنے۔ دنیا جنہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔